عزیز بچے پنڈال میں آئیے، آپ کا بالکل آخری لمحہ، اس کے بعد آخری مقرر پھر گیا، جو کچھ رہ گیا ہے وہ ہم سب کے ہاتھ میں باقی ہے، باقی تو جو کچھ کھویا تھا سب لوگوں نے کھو دیا۔ بڑی افسوس کی بات ہے، خبر میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں۔ میں آپ کو اپنے بارے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہم کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ہمارا چہرہ بھی جانتے ہیں کہ میرا تعلق اردو سے ہے۔ میں اسکول میں خادم ہوں، نیو دہلی پبلک اسکول ارداہٹ، جہاں آپ کے ہم سب کے سماج کے معاشرے کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بہت دیر سے میں منتظر ہوں کہ آپ کے درمیان مختصر سی بات رکھ جائے، انشاءاللہ دعا کر کے ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں اپنے بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ احساس کی سولی پہ لٹک جاتا ہوں اکثر، احساس کی سولی پہ لٹک جاتا ہوں اکثر، میں جبر مسلسل کی شکایت نہیں کرتا، میں عظمت انسان کا قائل تو ہوں محسن، لیکن کبھی بندوں کی عبادت نہیں کرتا۔ حضرات گرامی، کوئی ایسا پہلو نہیں جس کو ہمارے بزرگ ہستی، ہمارے استاد محترم مفتی اطہر القاسمی صاحب دامت برکاتہم اور ان کے بعد آنے والے مقررین نے باقی رکھا ہو، جس میں میں ایک طالب علم ہو کر بات کر سکوں۔ مگر ایک چھوٹی سی آیت کا سہارا تو مجھے بھی لینا ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ حضرات اتنا بڑا ہمارا معاشرہ، اتنا بڑا ہمارا سماج، اتنی نوجوانوں کی قربانی، اتنی محنت اور ہماری تعداد دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بااصلاح لوگ ہیں، ان کی اصلاح پہلے سے ہوئی ہے، ان کی تربیت ہو چکی ہے، وہ لوگ یہاں موجود ہیں جن کی اصلاح ہونی تھی اور جن کی تربیت ہونی تھی، وہ کہاں ہے کچھ پتہ نہیں۔ تو اصلاح کی بات کو کرنا میرے نظریے سے، میری زبان سے اب فضول میں سمجھتا ہوں، کیونکہ کوئی ایسے پہلو کو ہمارے علماء اعظام نے چھوڑا ہی نہیں جس پہ یہ ناچیز یہ طالب علم گفتگو کر سکے۔ حضرات ڈاکٹر صاحب ہمارے درمیان آ کے بڑی اچھی باتیں، بڑی پسندیدہ باتیں ہم پیش کی، اور جب اسکول کی معرفت سے وہ بات کر رہے تھے تو میں الحمدللہ شکران عظیمہ دل میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے اس سماج میں، ہمارے اس معاشرے میں ایک ایسا اسکول، ایک ایسا ادارہ قائم ہے جس میں دینی و عصری دونوں تعلیم کو رکھا گیا ہے۔ 15 ٹیچر میں 5 حافظ قرآن ہے الحمدللہ، اور ہاسٹل کے ساتھ ڈے کے نظام میں پورا دینی تعلیم کا شعبہ ہم نے قائم کر دیا ہے، اس کو ایک چھوٹا ندوہ ہم نے بنا دیا ہے۔ فجر کے بعد قرآن کی تعلیم، جو درسگاہیں لگتی ہیں اس میں ہماری دینیات کی تعلیم، صبح و شام دعا کا اہتمام، نماز پنجگانہ کا اہتمام، یہ سب کچھ آپ کے سماج، اس معاشرے کے ایک چھوٹے سے ادارے نیو دہلی پبلک اسکول میں رکھا گیا۔ جہاں سائنس ہے وہیں قرآن ہے، جہاں سوچر ہے وہیں قرآن ہے، جہاں انگلش ہے وہیں قرآن ہے، یہ سب کچھ رکھا گیا ہے۔ تو حضرات میں نے 5-7 منٹ کا ارادہ کیا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو انہی 5-7 منٹ کے اندر ختم کرنا چاہوں گا، ورنہ میں بھی وعدہ خلاف کہلاؤں گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عظیم نعمتیں عطا فرمائی، اور نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ ہم نے اولاد کی، ہم نے ماں باپ کی، ہم نے سماج دیا، ہم نے معاشرہ دیے، ہم نے آپ کو ہاتھ پیر سلامت کیے، ہم نے زندگی دی، ہم نے نعمتوں کے تمام اندازات آپ کو نواز دیے، جس کا تعارف میں مختصر وقت میں نہیں کرا سکتا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا کہ جب یہ نعمتوں کی ناقدری ہوگی، جب یہ نعمتیں ہمارے درمیان موجود ہوں گے، باوجود اس کے ہم ان نعمتوں کی ناقدری کریں گے تو ہم سے یہ نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ چھینی گئی کہ نہیں؟ ہماری زمین چھینی جائے گی کہ نہیں؟ ہم نے ماں باپ کی
کی ناقدری کی، ماں باپ ہم سے چھینے کی نہیں، ہم نے اولاد کی ناقدری کی، اولاد ہم سے چھینے کی نہیں، ہم نے تعلیم کی ناقدری کی، تعلیم ہم سے چھینے کی نہیں. کیا چیز ایسی ہے جس کی ناقدری کی اور وہ ہم سے نہیں چھین رہا ہے؟ وقت نہیں ہے میں اس پر تفصیل سے گفتگو ہوتے آنا بہتر لگے. حضرات سے غور کریں، فکر کریں، اس کی طرف اپنی دیات کو بڑھائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جب ہم ناقدری کرتے ہیں تو اللہ ہم سے اپنی نعمتیں چھین رہا ہے اور چھینتا رہے گا. اس لیے اللہ کی دیے ہوئی جتنی نعمتیں ہیں اس کی ہم قدردانی کریں، اولاد کی قدردانی کریں، ماں باپ کی قدردانی کریں، بھائی بہنوں کی قدردانی کریں اور سماج میں رہنے والے ہر بڑوں کی قدردانی کریں، ہر معصوم بچوں کی قدردانی کریں، پڑوسیوں کی قدردانی کریں، اپنے مدارس کی قدردانی کریں، مساجد کی قدردانی کریں، دین تمام شعبے اور اداروں کی قدردانی کریں، دینی تبلیغی شعبوں کی قدردانی کریں. تو یہ قدردانی سے ہمارے تمام چیز باقی رہیں گے اور اگر ہم نے اس کی قدردانی نہیں کی تو یہ سب کچھ باقی نہیں رہے گا. سب کسی نہ کسی بہانے چھین جائے گا. ہم سب بے سر و سامان ہو جائیں گے، ہم بے ایمان ہو جائیں گے اور پھر خالی ہاتھ اس دنیا سے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، مل جائیں گے اور کوئی بھی ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہ جائے گا. اس لیے قدردانی کی ضرورت ہے، قدردانی کی ضرورت ہے. ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اسلامی ہو، ہمارا تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا تمدن سب کچھ اسلامی ہو. جب ہم اسلام کے تحت جیے گے، مریں گے تو انشاءاللہ ہم طاقت میں ہوں گے. جیسا کبھی سنائے گا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ ہم ہی سربلند ہوں گے، ہم ہی سرفراز ہوں گے، ہم ہی کامیاب ہوں گے، ہماری حکومت ہوگی، ساری تاج تک سب ہمارے ہاتھ میں ہوگا. اور جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو ہم کیا ہوں گے؟ ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، پیٹے جائیں گے، پیسے جائیں گے، پسے جائیں گے اور کہیں کے نہیں رہ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر اب تک کوئی پہلو باقی نہیں رہا. میں نے شروع سے نوٹ کیا ہے، میں 3 دن میں یہ دعا کر رہا تھا کہ شروع چھوڑ کے ہمارے علماء کرام کہ جس میں گفتگو کی جائے کچھ بھی نہیں چھوڑا، کسی آیت کو نہیں چھوڑا، کسی حدیث کو نہیں چھوڑا، کسی بات کو نہیں چھوڑا. بس آپ ضرورت کی بات کی ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو جائے اور اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ڈھونڈتے رہے، لیکن گھر کا کوئی ایسا بچہ نہیں رہے جسے ہم دین سے اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ نہ کر لے، پیراستہ نہ کر لے اور اسے ہم ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، اسے اے پی جے عبد الکلام جیسا انسان بنائے، لیڈر بنائے، رہنما بنائے. لیکن کوئی ایسا گھر خالی نہ ہو جس کا بچہ یا بچی بغیر علم کے اس دنیا سے چلے جائے. رہا غریبی کی بات، کس نے کہا ہم غریب ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہم غریب ہیں؟ کیوں کہ سب سے بڑے مقابلے ہم لڑنے والے، کچہری کے چکر لگانے والے ہم، وکیل کو خریدنے والے ہم، جج کو خریدنے والے ہم، کھانے میں سب سے پہلے صبح کا کھانا دینے والے ہم غریب ہیں. روز کا 500 روپے میں پیش کھانے والے ہم ہیں. پڑھانے کے نام پر غریب، امام صاحب کو دینے کے لیے غریب، مؤذن صاحب کو رکھنے کے لیے غریب، اذان کی آواز، اذان کی مختلف آواز ہماری مسجدوں میں اللہ اکبر اللہ. یہی ہمارا کس بات پر اگر بات کی جائے تو ہم کیا بات کریں؟ بھائی ہمیں اصلاح کی ضرورت یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں، ہم اپنے اعمال کو بڑھانے کی فکر کریں. اور اس کے بعد جو اس علاقے میں جلسہ ہو تو حد ہو، متعین ہو اور پورا معاشرہ مل کر. اگر یہ کرکٹ کا کل میچ کرا دے ہمارا دہلی کا کوئی ایسا حصہ خالی نہیں ہوگا. امتحان نہ دے تو کمنٹیٹر بولتے ہوئے بولے گا اس کمنٹیٹر گووندا کو ہٹاؤ، اس کو عقل نہیں ہے، اس کمنٹیٹر کو ہٹاؤ، اس کو عقل نہیں ہے. اور جلسہ ہو رہا ہے، یہ دیکھیے ہمارے سماج کا حال، یہ دیکھیے ہمارے ایمان کا حال. اتنے ہی لوگ ہیں جن میں ایمان باقی ہے. دیوبند پر جو ہے نا وہ آواز کے وہ حاشیے پر ہے، ان کے ایمان کا بھی ٹھکانا نہیں. ادھر ہے کہ ادھر ہے، ادھر ہے کہ ادھر ہے. ایمان بھی لوگوں کا ہے جو یہاں مسلم ہے، مکمل ہے اور برداشت کر کے آپ علماء کرام کی باتوں کو سن رہے ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہیں نہیں باتوں پر، شروع سے لے کے آخر تک کہیں نہیں باتوں پر ہمیں جو توفیق نصیب کرنا. آمین. توفیق اللہ باللہ. جزاکم اللہ خیر.